تہجد کی نماز فجر کی اذان ہونے سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، غلطی کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، نماز کے درست ہونے کے لیے نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا وقت ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی۔ اسی طرح تہجد کی نماز کا وقت ہوگا تو ہی آپ کی تہجد کی نماز ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں، اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے کوئی بینیفٹس دیکھنے کو نہیں مل رہے، ہمیں تو اس کے کوئی فوائد دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ آپ تو بتاتے ہیں کہ اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن ہمیں تو اس کے کوئی فوائد، کوئی فضائل حاصل نہیں ہو رہے۔ تو بھائی، آپ جب تہجد کی نماز اس وقت پڑھیں گے جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہے، نماز کا وقت ہی نہیں ہے، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز ہی نہیں ہوئی تو آپ کو اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس کیسے دیکھنے کو ملیں گے؟ تو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے، یعنی نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کی نوافل ہیں۔ اور یہ کوئی عام وقت نہیں ہوتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، گناہوں سے بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی بیمار ہو شفا مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ یہ اعلانات اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رب کی ذات اپنی شان کے مطابق مسکراتی ہے، یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق ان 3 لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے سامنے جھک جائے، جو رات کی تنہائی میں کھڑا ہو کر بستر کو چھوڑ کر سربت سجود ہو جائے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، یہ شخص ایسا ہے جسے دیکھ کر رب اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، جس طرح کہ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انبیاء یہ نماز پڑھتے تھے اور صحابہ کرام، بزرگان دین اس نماز کی پابندی کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، تہجد کی نماز۔ تو ہمیں بھی تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پڑھنی کس وقت ہے، اس کا صحیح وقت کیا ہے، تاکہ ہم اس وقت تہجد کی نماز ادا کریں جب نماز کا وقت بھی ہو۔ ہم اس وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کے فوائد، اس کے فضائل، اس کے بینیفٹس کیسے دیکھنے کو ملیں گے؟ بہت سے لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ایسے وقت میں پڑھتے ہیں جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہے۔ جب تہجد کا وقت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس کا افضل ترین وقت کون سا ہے، یہ بے حد جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں، میں بالکل آسان انداز میں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت عشاء کے فرض جب آپ پڑھ چکے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، رہے گا کب تک؟ صبح طلوع فجر تک، یعنی فجر کی شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں رات کے کسی بھی حصے میں، لیکن اس کا افضل ترین وقت صبح، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے نا، جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ رات کا آخری حصہ سب سے افضل ترین وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ اس وقت اللہ آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے اور اعلانات کیے جاتے ہیں بخشش کے، رزق مانگنے کے، کوئی ہے رزق مانگنے والا، تو وہ افضل وقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ عشاء پڑھ کر سو گئے، 12 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ رات کو 1 بجے اٹھ گئے، 2 بجے اٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اب یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ تہجد کی نماز فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ 15 منٹ پہلے اگر تہجد کی نماز پڑھ لیں تو نماز ہوگی یا نہیں۔ دیکھیں، یہاں پر عام طور پر ہمارے پاکستان، انڈیا میں
جو فجر کی آزان ہے نا، یہ طلوع فجر کے آدھا گھنٹہ بلکہ 45 منٹ 45 منٹ لیٹ ہوتی ہیں، یعنی کم از کم 15 سے 20 25 30 منٹ بعد آزانیں ہوتی ہیں طلوع فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد. یعنی یوں سمجھیے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اور آزان ہو رہی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے آدھا گھنٹے بعد، اور آپ 15 منٹ پہلے پڑھ لیں تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ وہ وقت تو طلوع فجر کا ہے، فجر کا وقت ہے، وہ تو نوافل کا وقت ہی نہیں ہے، وہ تو تہجد کا وقت ہی نہیں ہے، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو یہ نہ دیکھیں کہ 15 منٹ پہلے پڑھ لیں یا 20 منٹ پہلے. ہاں، سعودی عرب میں بالکل جس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے اسی ٹائم آزانیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان میں، انڈیا میں اس طرح بالکل نہیں ہوتا. جب آزان کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ 45 منٹ لیٹ آزانیں ہوتی ہیں. اگر 45 منٹ لیٹ آزان ہو رہی ہے اور 20 منٹ آپ پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی نماز نہیں ہوئی. تو آپ آزان کو نہ دیکھیں، یہ نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، یہ آپ طلوع فجر کو دیکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کا سوال ہوگا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا، ہم کیسے یہ جانیں کہ اس نماز کا وقت اب ختم ہو گیا، طلوع فجر کا وقت شروع ہو گیا؟ ہم تو آزان کو دیکھتے تھے. تو اس کا بالکل آسان طریقہ ہے آج کی ڈیٹ میں. آج کل ایسی کئی اینڈرائڈ ایپس آ چکی ہیں، یا پھر اس طرح بہت ساری ایپس ہیں جہاں پر آپ اپنی لوکیشن ڈال کر وہاں کی ایریے کا جو نماز کے اوقات ہیں ان کا ٹائم ٹیبل لے سکتے ہیں. یا پھر آج کل مساجد میں ڈیجیٹل کلاک لگے ہوتے ہیں جہاں پر یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت کب تک ہے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں. یا پھر فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں. تو جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوگا تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بالکل آسان سا فارمولہ ہے، آپ اسے دیکھیں اور اپنی نمازیں بچائیں. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، غلطی کرتے ہیں، آزان کو دیکھتے ہیں کہ آزان ہوگی اور اذان نہیں ہوئی، ابھی 20 منٹ بعد اذان ہوئی ہے تو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، ہماری نماز ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہے. آزان کے ساتھ فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ فجر کی نماز کا وقت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے اور آزانیں لیٹ ہوتی ہیں. آپ نے آزان کو نہیں دیکھنا، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے. اس چیز کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی، کیونکہ نماز کے درست ہونے کے لیے اس نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو فضائل ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو زندگی میں ضرور دیکھنے کو ملیں گے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا صدقہ جاری کی نیت سے، لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.